دارالعلوم دیوبند کے اسی مزاج اعتدال کے اثرات اس سے کسب فیض کرنے والے علماء میں نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا احمد رضا خان کی طرف سے علماء اہل سنت کے خلاف جب تکفیری مہم شروع ہوئی اور ان کے بعض منتسبین نے اسے مزید پھیلانا چاہا تو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ان علماء کی طرف سے توازن اور اعتدال پر مبنی وہ موقف سامنے آیا جسے مولانا ادریس کاندھلوی نے ان الفاظ میں لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، جن علماء نے ہمارے بعض بزرگوں کے متعلق کفر کے فتوے دیے، ہم ان حضرات کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں، اور یہ نیک گمان حسن ظن کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ہماری تحقیق یہی ہے کہ یہ حضرات سچے مومن اور مسلمان ہیں، چونکہ نوعیت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہمارے اور ان کے دونوں کے نزدیک متفقہ طور پر کفر ہے۔ ان کو بعض عبارات سے اس قسم کا واہمہ ہوا ہے اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مغلوب ہو کر کہا ہے، اور مجذوب ہو یا مغلوب دونوں مرفوع القلم ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ لکھتے ہیں، جو شخص کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھے اور حضور سے اس عقیدے کی بنا پر استمداد کرے، وہ ایک طرح شرک میں مبتلا ہے، لیکن تکفیر میں احتیاط کی جائے۔